Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، شب برات کی رات یہ 4 رکعت نفل نماز ضرور ادا کریں۔ میں آپ کو اس کا پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا، آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا کہ آپ نے یہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ اور جہاں تک اس نماز کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب، اس کی برکات کی بات ہے تو وہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس قدر زیادہ اجر و ثواب، اس قدر اس کا فائدہ، اس کی برکات ہیں کہ آپ کوشش کریں گے کہ جہاں آپ نے شب برات کو دیگر عبادات کرنی ہیں، دیگر نوافل ادا کرنے ہیں، ذکر و اذکار میں رات کو گزارنا ہے، تو آپ کوشش کریں گے کہ اس رات میں ضرور یہ 4 رکعت بھی ضرور ادا کروں۔ میں آپ کو اس کا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، پہلی رکعت میں کیا کچھ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا کچھ پڑھنا ہے، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں کیا کچھ پڑھنا ہے۔ یہ مکمل پریکٹیکل طریقہ میں آپ کو، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی فضیلت سنیے، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے چچا جان حضرت عباس سے، فرمایا اے میرے چچا جان، کیا میں تجھے عطا نہ کروں، کیا میں تجھ پر احسان نہ کروں؟ تو انہوں نے عرض کی حضور کریں احسان، میں مفہوم حدیث شریف کا بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اے میرے چچا، تو یہ عمل کیا کر، اس کی برکت سے اللہ تیرے 10 قسم کے گناہ معاف فرمائے گا۔ یعنی یہ 4 نفل ادا کیا کر، اس کے صدقے میں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے 10 قسم کے گناہ معاف فرمائے گا۔ وہ 10 قسم کے گناہ کون سے ہیں؟ جانے میں جو گناہ ہو جائے، انجانے میں ہو جائیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، جو گناہ اعلانیہ کیے، جو رازداری میں ہو گئے، مختصر یہ کہ پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس 4 نفل کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے چچا جان، ہو سکے تو ہر دن اس نماز کو ادا کیا کرو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو پھر ہر جمعہ کو اس نماز کو ادا کرو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر ہر مہینے میں اس نماز کو ادا کیا کرو، اور یہ بھی نہ کر سکو تو پھر پوری زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس نماز کو ادا کرو۔ تو آپ کوشش کریں، جو نوجوان ہیں، جو کر سکتے ہیں، وہ روزانہ اس نماز کو ادا کیا کریں۔ اور جو ایک بار والی بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ کوشش کرو اگر کچھ بھی نہ کر سکو تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ تو شب برات آ رہی ہے 13 فروری بروز جمعرات، ٹھیک ہے نا؟ جمعرات کا دن جب گزر جائے گا، رات جب آئے گی، سورج غروب ہوگا، رات آئے گی، تو وہ رات شب برات کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس رات میں آپ جہاں دیگر نوافل ادا کریں گے، وہاں آپ یہ 4 رکعت نماز بھی ضرور ادا کریں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں جی، میں آپ کو اس کا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاتا ہوں۔ چلیں جی، سب سے پہلے اس نماز کی نیت جو ہے یاد رکھیں، زبان سے کہنا مستحب ہے، اصل چیز ہے نیت دل کا پختہ ارادہ ہو۔ آپ نماز تسبیح ادا کرنے لگے ہیں، آپ کے دل میں پختہ پکا ارادہ ہو کہ میں نماز تسبیح ادا کرنے لگی ہوں یا نماز تسبیح ادا کرنے لگا ہوں، تو یہی اس کی نیت ہے۔ اور اگر زبان سے کہنا چاہیں تو مستحب ہے وہ اس طرح کہے کہ 4 رکعت نماز تسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف، اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لینی ہے، یہی اس کی نیت ہے۔ یہ جس طرح میں نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ بھی یہی الفاظ ادا کریں۔ آپ کے پاس جو بھی آپ زبان بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، آپ ان الفاظ میں بھی اس نیت کو کر سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے دل میں پختہ ارادہ ہو، یہ ہوئی نیت کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ جب کہہ دیں ہاتھ باندھ لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد کیا کرنا ہے، میں ابھی آپ کو پریکٹیکل طریقہ کار بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں جی، ہم کریں گے، نیت کر لی، نیت کے بعد ہم تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ثنا میں اونچی آواز سے پڑھوں گا، پوری نماز میں نے اونچی آواز سے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، کس جگہ پڑھنی ہے، اور صورتیں کون سی پڑھنی ہے،
اور یہ کیا اس کا طریقہ ہے، لیکن آپ نے تو آہستہ آواز سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں چونکہ مرد ہوں تو میں نے مردوں کا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ مرد کس طرح نماز ادا کرتے ہیں، کہاں ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کس طرح کرتے ہیں، سجدہ۔ جو عورتیں ہیں وہ جو عورتوں کا طریقہ ہے اس انداز سے نماز تسبیح ادا کریں گی، جہاں ان عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں۔ اس پر بھی میں نے ایک مکمل پریکٹیکل ویڈیو بنائی ہے، میرے اس چینل پر موجود ہے، ہو سکے تو تمام اسلامی بہنیں اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں تاکہ ان کو نماز کا جو طریقہ ہے ادا کرنے کا وہ مکمل طریقہ وہ جان سکیں۔ چلے جی ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کی تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اس کے بعد ہم نے پڑھنی ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ کہہ لیا، جب ثنا پڑھ لی تو عام نمازوں میں تو ہم کرتے ہیں کیا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ بعد میں پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ہم نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب ہم نے 15 مرتبہ پڑھ لی اس کے بعد ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ، پھر 7 سورت ملائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب ہم اگلی سورت پڑھتے ہیں تو کیا اس سے پہلے یعنی ولا الضالین آمین کے بعد بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں یہ مستحب ہے، پڑھ لیں گے تو بہتر ہے، نہ پڑھیں گے تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، تو پڑھ لینا بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہاں پر میں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، یاد رکھیں آپ کو کوئی اور صورت آتی ہے تو کوئی اور صورت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نماز کے لیے کچھ مخصوص صورتیں ہیں، یعنی یہ والی صورت پڑھیں، یہ والی صورت پڑھیں، یہ والی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی قرآن پاک کا حصہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی قرآن پاک کی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص اس لیے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اکثر لوگ جب نماز کا طریقہ بتاتے ہیں تو سورہ اخلاص کا ہی ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے جن دوستوں کو قرآن پاک کا اور کوئی حصہ یاد نہیں ہوتا تو سورہ اخلاص ان کو ضرور یاد ہوتی ہے۔ ہم بچپن سے ہی والدین جب ہمیں نماز سکھاتے ہیں تو وہ ہمیں سورہ فاتحہ ثنا، سورہ فاتحہ، پھر سورہ اخلاص پڑھاتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو قرآن سارے کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا عظمت، کیا شان ہے، لیکن سورہ اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے یہ پذیرائی عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں اکثر جو ہے نا جن دوستوں کو کوئی قرآن پاک کا حصہ یاد نہیں ہوتا سورہ اخلاص ان کو ضرور یاد ہوتی ہے۔ تو آپ نے اب سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب ہم نے رکوع میں نہیں جانا، سورہ اخلاص پڑھ لی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر ہم نے یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ہم نے 3 مرتبہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے رکوع میں وہ پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 مرتبہ، 5، 7 مرتبہ پڑھ کے ہم نے پھر وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھ کے ہم نے پھر رکوع سے اٹھنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا
ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کو جو بھی آسانی ہو وہ کہہ لیا کریں۔ اب ہم نے جب رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، ربنا ولک الحمد کہا، اس کے بعد ہم نے پھر سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے ہم نے پھر سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر۔ اب جو تسبیح سجدے میں پڑھی جاتی ہے وہ ہم نے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ، تاک عدد میں آپ پڑھ لیا کریں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے ہم نے 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے ہم نے دوسرے سجدے کے لیے اٹھنا ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ 2 سجدوں کے درمیان یہ جگہ ہے، تو ہم یہاں بھی سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ لی، پھر ہم نے دوسرے سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر، پھر وہی تسبیح سبحان ربی الاعلی جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے 5 مرتبہ پڑھ کے پھر ہم نے وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سجدے سے اٹھے، یہ ہماری ایک رکعت جو ہے نا کمپلیٹ ہو چکی ہے، مکمل ہماری ایک رکعت ہو چکی ہے۔ اب ہم نے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا ہے، اللہ اکبر۔ اب ہم دوسری رکعت کیسے شروع کریں گے؟ پہلی رکعت تو ہم نے شروع کی تھی ثنا سے، دوسری رکعت ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسری رکعت ہم نے ثنا سے نہیں شروع کرنی، سورہ فاتحہ سے شروع کرنی ہے، لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ ہم نے یہی تسبیح پھر پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھ لی، پھر بسم اللہ پڑھ کے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو اگر سورہ اخلاص ہی صرف یاد ہے تو آپ چاروں رکعتوں میں سورہ اخلاص ہی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو سورہ کوثر یاد ہے تو آپ چاروں رکعتوں میں سورہ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے پہلی رکعت میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص پڑھی، اب پھر میں سورہ اخلاص پڑھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی اور سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر ہم نے وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ لی۔ اب ہم نے رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہے پڑھ کے پھر آپ نے وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے پھر ہم نے اٹھنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔
پھر ہم نے 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھ کے پھر ہم نے سجدے میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر۔ سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کے پھر ہم نے 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھ کے ہم نے اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جانا ہے، اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے ہم نے پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی۔ یہ 3 4 5 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھ کے ہم نے اٹھ جانا ہے۔ اب ہم نے اتحیات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اتحیات یہاں دھیان سے دیکھیے گا، یہاں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ ہے نفلی نماز، ٹھیک ہے جی۔ اب جب ہم 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پر بیٹھیں گے تو اتحیات ہم نے پوری پڑھنی ہے یوم یقوم الحساب تک، ٹھیک ہے جی، یوم یقوم الحساب تک ہم نے پڑھنی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر دعائے معصورہ جو پڑھی جاتی ہے، دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں تک پڑھ کے ہم نے سلام نہیں پھیرنی، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، اور تیسری رکعت پھر ثنا سے شروع کرنی ہے، یعنی مختصر یوں سمجھ لے کہ جس طرح ہم نے پہلی 2 رکعتیں ادا کی تھیں اسی طرح پھر ہم اگلی دونوں رکعتیں ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جس جگہ آپ نے وہ دیکھ ہی لیا کہ ہم نے تسبیح کس کس مقام پر پڑھنی ہے، 4 رکعتیں اس طرح ادا کرنی ہے۔ اس میں ڈفرنس صرف یہ ہے، مختلف چیز یہ ہے کہ آپ نے تحیات دوسری رکعت میں جب بیٹھ جانا ہے پوری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، یوم یقوم الحساب تک، اور پھر آپ نے جب تیسری رکعت شروع کرنی ہے تو ثنا سے شروع کرنی ہے، اور چوتھی رکعت آپ 15 مرتبہ تسبیح پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس نماز کا طریقہ ہے، امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر اس نماز کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا وہ سوال درج کریں، انشاءاللہ ضرور میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ جب آپ یہ نماز ادا کریں تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔